عجیب ماحول بنا رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ ہم کس والی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، کس اللہ کے مقرب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں آ کر ہمیں کچھ خراج عقیدت کرنا چاہیے، کلمات مقدسہ پڑھنا چاہیے، سورہ یاسین شریف کی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے دیکھا، اس کو انالائز کیا کہ سورہ یاسین شریف کی ساری کتابیں ایسے ہی رکھی ہوئی ہیں، کوئی ایک بندہ سورہ یاسین شریف نہیں پڑھ رہا۔ کیسے سنی ہو گئے یار تم لوگ؟ کیا یہ حضور مفتی عبدالرب یا حضور مجاہد ملت کی روش تھی جس پر تم ان کی بارگاہ میں آ کر یہ سب خرافاتیں کر رہے ہو؟ ضرور اللہ پوچھے گا، مجھ سے بھی پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھے گا۔ خدا کے واسطے ان حالات سے واپس آؤ۔ جس مقصد سے آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں، اللہ کے ولی کی اس محفل میں، نورانی محفل میں، اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے لوگوں، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کیوں اس کے راستے پہ چل کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہو؟ مسلمانوں، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ۔ تمہارا حالات اس قدر تباہ اور اس قدر خطرناک ہے کہ تمہاری داستانیں نہیں رہیں گی حالات۔ تمہیں شعور نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے تم لوگوں کو۔ نہ اس جوان طبقہ جو ہماری قوم کا جوان طبقہ ہے، اتنا بیہودہ، اتنا پاگل ہے یہ جوان طبقہ مسلمانوں کا کہ ان جوانوں کو کوئی شعور نہیں ہے، نہ شریعت کا ان کو پاسداری ہے، نہ اللہ کے رسول کا انہیں خوف ہے، نہ رسول اللہ کے سامنے شریعت مطہرہ پر چل کہ رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کچھ احساس تک نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کو اپنی منمانی کرنی ہے، اپنی عیا ہے۔ تباہیوں سے باز آ جاؤ۔ تم ہی ہماری قوم کا مستقبل ہو، تم ہی ہماری قوم کا فیوچر ہو۔ مسائے جوانوں، اپنی جوانیوں کو برباد مت کرو، ہرگز ہرگز برباد مت کرو۔ اور میں اپنی ان بہنوں سے اور ان عورتوں سے گزارش کروں گا، خدا کے واسطے میں منبر رسول سے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر تمہیں یہ خرافاتیں کرنی ہیں، اگر اپنی عصمت کو برباد کرنا ہے تو ہرگز ہرگز میرے دربار، میرے خانقاہ پہ بالکل نہ آئے۔ اگر آ رہی ہیں تو صرف اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیے، ورنہ اپنے گھر رہیے۔ ہرگز ہرگز تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا تباہی مچا رکھی ہے! جہاں ایک عورت ہے تو 10 لڑکے، 10 جوان لڑکے ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ ارے مسلمانوں، کس کے راستے پر چل رہے ہو تم لوگ؟ کس کے طریقے پر ہو؟ آ کر اس صاحب مزار کی بارگاہ میں کسی نے فاتحہ پڑھی؟ افسوس، صد افسوس، اتنی محفل، اتنا پیارا ڈیکوریشن میں نے کرایا، سب کچھ کرایا۔ فکر کرو یار، شعور پیدا کرو کہ محفل سجی ہوئی ہے، آ کے بیٹھو۔ کل شریف کی بابرکت محفل ہے۔ یہ اس پروگرام کا جو نچوڑ ہے، یعنی جو فیض تمہیں ملنا ہے، یہ محفل یہ ہے۔ بیٹا تم کیوں کھڑے ہو؟ چلو بیٹھو، ادھر آ کے بیٹھو۔ میری بستی کا اگر کوئی جوان اگر اس بینوں میں یا ان باہیات کاموں میں مصروف ہے تو خدا کی قسم مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ میں اپنی بچی بستی کے جوان نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، تمہیں قسم ہے اس اللہ کے ولی کی، ہرگز ہرگز اس کام میں مصروف مت ہو۔ اس محفل کو سجاؤ، اس محفل کی رونقوں کو بڑھاؤ۔ آج جس ولی کامل کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، اس کی بارگاہ میں عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ حاضر ہو۔ کچھ سنو گے تو تمہاری آخرت سنورے گی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تمہیں ملیں گی، بزرگوں کی سیرت طیبہ کے کچھ نقوش تمہارے زندگی میں کام آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا حالات بنا رکھے ہیں! میں گزارش کروں گا میرے کچھ بھائیوں سے کہ یہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور بھی بچھا دو، ان کرسیوں کو بچھوا دو تاکہ سب بچ جائیں، جو آتے رہیں بیٹھتے رہیں گے۔ دیکھیے، یہ ہمارے حضرت علامہ مولانا منہاج رضا صاحب امین القادری، الحمدللہ ایک بہترین خطیب، الحمدللہ کٹک سے تشریف لائے، جہاں میرے دادا سرکار حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہترین مقرر ہے۔ کچھ لوگ جو آتے ہیں اتنی دور و دراز سے، وہ صرف یہاں تم لوگوں کو کچھ سنانے آتے ہیں، تمہارے اسلاف کی باتیں سنائیں گے،
کچھ باتیں کریں گے تم لوگوں سے. خدا کے واسطے آپ لوگ بیٹھو, اس بابرکت محفل کے تقدس کو پامال نہ کرو, ہرگز مت کرو. تشریف لائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.